بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں۔ اکثر کامیاب لوگوں کی تباہی کے پیچھے کس چیز کا ہاتھ ہوتا ہے، اگر میں یہ سوال آپ سے کروں تو شاید آپ کا جواب یہ ہو کہ ان کی انانیت، ان کی خود پرستی، یہی ان کی تباہی کا سبب ہوتی ہے۔ آپ پچھلی قوموں کے اندر بھی حالات اٹھا کر دیکھیں اور تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ جتنے دنیا کے اندر کامیاب لوگ گزرے، کئی بادشاہ گزرے، کئی بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک گزرے، لیکن جب ان کی انانیت اور خود پرستی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو پھر وہ ناکام ہو گئے اور تباہی کی شکار ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی 2 روپے بھی نہیں ہوتے اپنے کام بنانے کے لیے، اور کوئی 4 افراد بھی اس کو نہیں جانتے، لیکن پھر ہر آدمی مختلف ذرائع سے محنت کرتا ہے، اور محنت کرتے 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 جب کسی آدمی کو بہت بڑی کامیابیاں ملنے لگ جاتی ہیں، مستقل کامیابیاں ملنے لگ جاتی ہیں، مستقل اپنے اہداف کو وہ پورے اچھے طریقے سے پورے کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اہداف سے بھی آگے نکل جاتا ہے کہ اس نے جتنا سوچا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کو عزت، دولت اور شہرت مل جاتی ہے، تو پھر یہاں پر اس کے اندر ایک خطرناک بیماری جنم لیتی ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ اس کو لوگوں کی نہ سننے کی عادت نہیں رہتی۔ آپ اکثر دیکھیں گے بڑے بڑے لوگوں کے اندر یہ مرض ہوتا ہے، چاہے وہ بڑے بڑے ملا ہوں، مدرسے کے محتممین ہوں، یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہوں، یا سیاسی لیڈر ہوں، یا ایکس وائی زیڈ کوئی اپنے گھر کا بڑا ہو، تو نہ اس کے اندر یہ حوصلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتا، کسی کا مشورہ سننے کا ظرف اس کے اندر باقی نہیں رہتا، اور یہیں سے اس کی اس تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے قریب ایسے لوگوں کو رکھنا چاہتا ہے، اور اپنے قریب ایسے لوگوں کا جھرمٹ وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ بس جو اس کی ہاں میں ہاں ملائے۔ اگر وہ کسی سے مشورہ بھی لے گا تو وہ جب کوئی آدمی اس کے خلاف اس کو مشورہ دے دے گا تو بس وہ اس کی طبیعت کے اوپر بوجھ ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک ایسے لوگوں کے اندر رکھنا پسند کرتا ہے جو صرف اس کی تعریف کرتے رہے۔ تو اسی پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست شعر کہا ہے کہ جانور فرما شود از راہ گوش، جانور فرما شود از راہ نوش، کہ جانور موٹا ہوتا ہے کھانے پینے کے راستے سے، اور آدمی فرما شود از راہ گوش، اور آدمی موٹا ہوتا ہے اپنے کانوں کے جو اس کو کانوں کے ذریعے سے یہ لوگ اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ زیادہ حق سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ اپنی ہر بات کو ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ جیسے بس میری بات حرف آخر ہے، اور دنیا کے اندر میرے سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ یہیں سے اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ بظاہر اس کو یہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو حق اور سچ کے پیچھے چلتا ہوں، اور لیکن وہ اپنی خودرائی کے اندر آگے بڑھتے بڑھتے ایسی تباہی کی منزل کی طرف چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کبریا اور ردائی کہ کبریائی اور بڑائی یہ میری چادر ہے، جو اس کے اندر سر ڈالے گا میں اس کا سر توڑ دوں گا، جو حدیث کا مفہوم ہے۔ تو کبریائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ آپ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں کہ نبی ہیں، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، غزوہ بدر ہونے والا ہے، صحابہ کی تعداد کم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، اور پھر جب غزوہ بدر کے قیدی آ گئے، اب ان کے بارے میں کیا کیا جائے، پھر صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں۔ موقع بہ موقع صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے تھے، لیکن آج کل تو ہمارا مشورہ لینا بھی ایسا ہی ہے کہ 4-6 لوگ ایسی انجمن بنا دیں گے، ایسی مجلس شورا بنا دیں گے جس کے اندر 4-6 لوگ ایسے ہوں گے جو بس ہماری ہاں میں ہاں ملائیں۔ ان سے جب ہم جو بھی مشورہ لیں گے تو ان کا ہدف یہ ہوگا کہ بھائی مولوی صاحب بس ناراض نہ ہو جائیں، محتمم صاحب ناراض نہ ہو جائیں، اور سیٹھ صاحب ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے مشورہ وہی دو بھائی کہ جس سے اپنی نوکری بھی بچے اور ان کا ہدف بھی پورا ہو۔ وہ مشورہ نہیں دینا جو سچا ہو۔ تو اپنے آپ کو ان بیماریوں سے، اس روحانی بیماری سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ نہ کچھ تو ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر آدمی اپنے گھر کا بڑا تو ہوتا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناپاک چیز سے، تکبر سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے، آمین۔